اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی بات مانی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہاری سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد پڑھے جانے والے چند کلمے ایسے ہیں جن کے پڑھنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے۔ یہ کلمے ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد سے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ سے کھل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرتے تمہارا یہ حال نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کی کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تمہارا آنا مبارک، بہت اچھا کیا تم آ گئے۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب سے زیادہ پسند تھے۔ آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گناہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لو گے۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدہے ایسے مسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھونکار مار دے تو اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، وہ اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کا ایک باغ ہے
یہ جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ ساکھیں ہیں، ان میں سب سے افضل ساکھ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا ساکھ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا، اور حیا ایمان کی ایک اہم ساکھ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا، انہوں نے اسے رد کر دیا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرمائیے کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تمہاری بدعملی پر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ پھر کسی بات کو سمجھ نہ سکو، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات اس کائنات میں ہے جو تم کو یہ چیزیں دوبارہ لوٹا دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس ہر مختلف پہلوے سے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ بے رخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے کہیے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کے خالق ہیں، اور وہی سب کو کھلاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں کھلاتا کہ وہ ذات ان حاجتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے بڑے پڑے ہیں، مگر پھر ہم حکمت سے ہر چیز کو ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں، جیسے کہ پانی اور ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ٹائم سب کچھ اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی ان کے مقدار کی روزی پہنچاتے ہیں، اور تمہیں بھی، اور وہی سب کی سنتے ہیں اور سب کو جانتے ہیں۔